बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम घर और घरदारी में एक नई रेसिपी लेकर हाज़िर हैं। आज हम बनाएंगे देगी पुलाव, डिफरेंट किस्म का। और हम अब आपको दिखाएंगे कि हम घर में भी देग पका सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ देगी पुलाव में कौन कौन से मसाले डालते हैं। 3 किलो चिकन है और 6 किलो चावल हैं। और इसमें ये डिफरेंट मसाले हैं। सौंफ 1 चम्मच, धनिया दरदरा सा किया हुआ 2 खाने वाले चम्मच, दालचीनी ये तकरीबन 2-3 इंच के 2-3 टुकड़े, कलौंजी 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, 6-7 इलायची, बादियान खताई 3 अदद, जायफल 1 तोड़ के रखी है, जलवत्री के चंद पीस, 8-10 लौंग और ये मस्टर्ड पीस, यानी ये सरसों के बीज होते हैं, ये इनको मस्टर्ड सीड बोलते हैं। सरसों के बीज ये जाएंगे, ये सब कुछ जाएगा इसके अंदर। ये 6 किलो चावलों के लिए 3 किलो चिकन लिया है। चिकन को अच्छी तरह वॉश करके उसको सिरका लगा के 1 घंटा पहले रख दिया था। और अब 4 किलो पानी डाला है और उसके अंदर चिकन डाल दिया है। चिकन डाल के उसको उबलने के लिए रख दिया है। ये 2 चम्मच नमक डाल दिया है, 2 टेबलस्पून और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी डाल दी है। अब मैं इसको उबालूँगी। चिकन को ज़्यादा नहीं उबालना, बस 2 उबाले आएंगे और चूल्हा बंद कर देना। इसके बाद हम फ्राई करेंगे इसको। ये तकरीबन 3 कप ऑयल डालें और ऑयल डाल के इसको थोड़ा गर्म करें। गर्म करके ये देखें 3 कप पूरा मैंने ऑयल डाला है। आप इसको 3 पाव भी कह सकते हैं और 3 कप भी कह सकते हैं। 3 कप ऑयल है, ये देखें कड़क गया ऑयल। अब इसमें प्याज डालें। ये बड़े प्याज 8 अदद काट लिए थे, काट के तो ये मैंने घी में डाल दिए हैं। अब इनको लाइट ब्राउन करेंगे। ये 7-8 बड़े टमाटर हैं, उनके छिलके उतार लिए हैं उबाल के। और ये कोई आधा पाव मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चें। और तकरीबन ये कोई आप लगा लें बड़े 4 के टुकड़े अदरक के हैं। ये मैंने ग्राइंड करके रख लिया है। ये देखें प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। इसमें लहसुन डाला है। लहसुन तकरीबन आधी प्याली आप लहसुन की लगा लें, आधा कप लहसुन का इतना है। तकरीबन 10 को चम्मच लहसुन था जो पीस के रखा हुआ था, वो डाल दिया है। वो हल्का ब्राउन हो जाएगा तो अब इसमें डलेगा ज़ीरा। ज़ीरा डालेंगे 4 खाने वाले चम्मच तकरीबन मैंने ज़ीरा डालना है इसमें। लहसुन हल्का सा ब्राउन सा जब हो जाएगा तो फिर ज़ीरा डालना है। ये इसकी टिप है, इसका जायका जो है ना डिफरेंट बनेगा, ये लहसुन से और ये ज़ीरे से। ज़ीरा दरदरा सा किया हुआ है, साबुत ज़ीरा नहीं है, दरदरा सा किया हुआ है ये जो डाला है। तो 4 खाने वाले चम्मच हैं जो ज़ीरा डाला है। अब इसमें जो टमाटर वगैरह, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और अदरक जो पीस के रखा था वो इसमें डाल रही है। डाल के तो इसको भूनना है, इतना भूनना है कि ये टमाटर का पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें तकरीबन पानी ख़त्म हो चुका है। अब इसमें हम चिकन डालेंगे, जो चिकन उबाल के हमने रखा है। मसाले डाल के यखनी अलग कर लेंगे। तो यखनी मैंने माप के डाली थी, आपको बताया है 4 kg मैंने पानी उसमें डाला था। ठीक है, 4 किलो पानी, 4 लीटर समझ लें, 4 लीटर पानी डाला था। और
یہ اب چکن جو نکالا ہے یہ اس کے اندر ڈال دوں گی. یہ اب اس کو چکن کو بھونوں گی. ظاہر ہے چکن کو بھونا تو ہوتا ہے. ویسے تو اس کی اسمیل ختم ہو گئی ہے. جو میں نے ہلدی ڈالی تھی اور پہلے سرکہ لگا کے رکھا تھا، اور ہلدی جو ہے وہ اس کا اسمیل جو ہے نا ختم کر دیتی ہے. ہلدی اور لونگ یہ اسمیل ختم کر دیتے ہیں. تو یہ اب سوکھا دھنیا ڈالا ہے، 4 چمچ سوکھا دھنیا ڈالا ہے پسا ہوا، اور زیرہ ڈالا ہے. گرم مسالے میں کالا زیرہ اور کالی مرچ یہ تقریباً 4 چمچ یہ ڈال دیے اندر. ڈال کے تو اس کو بھونیں گے. یہ دیکھیں ایسے اچھی طرح بھوننا ہے، اور بھوننا اس طریقے سے ایسے چمچ چلانا ہے کہ گوشت ٹوٹنے نہ پائے، کیونکہ گوشت کو ابالا دلایا ہوا ہے. اگر زور سے چمچ چلائیں گے تو بوٹی ٹوٹ جائے گی، بوٹی ٹوٹنے نہ پائے. اب بھونا گیا ہے. اب یہ دیکھیں میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے، اور پانی وہی جو یخنی نکالی ہوئی تھی 4 لیٹر وہ ہے، اور 3 لیٹر تقریباً 3 باؤل جو ہیں اور میں نے پانی کے ڈال دیے ہیں. تو ٹوٹل 7 باؤل پانی کے یہ ڈالے ہیں. یہ 1 لیٹر کا باؤل ہے. یہ 7 باؤل میں نے پانی کے ڈالے ہیں. اور یہ تھے چاول ہیں 6 باؤل چاول ہیں، اور 7 باؤل پانی کے ڈالے ہیں. جب زیادہ چاول ہوتے ہیں، چاول اپنے دم ہی بن جاتے ہیں، زیادہ اچھے بنتے ہیں. اور پانی تقریباً چاولوں کے برابر یا تھوڑا سا زیادہ ڈالنا چاہیے. میں نے تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے. اب پانی کو ابالا آ گیا ہے اور یہ اندر چاول ڈال دیے ہیں. اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں چاول پہلے سے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں، اور چاول بہت اچھے بھیگے ہوئے ہیں. 15 سے 20 منٹ چاول جو ہے نا، یہ باسمتی چاول ہے، 15 سے 20 منٹ پہلے چاول بھگونے چاہیے. اور یہ دیکھیں یہ، اور اس ٹائم پہ آ کے اس کا نمک چیک کر لینا چاہیے. نمک اور کوئی مسالہ اس میں تو نہیں ڈلے گا، کیونکہ سارے مسالے میں نے پہلے ہی ڈال دیے ہیں. اب اس میں ڈالوں گی سرخ دردری مرچ. یہ بھی دیگ کا ایک ریسپی ہے. دردری مرچ میں اس ٹائم پر ڈالتی ہوں. اس کا جو مرچ کا ذائقہ ہے نا بہت ہی اچھا بنتا ہے. 2 کھانے والے چمچ 2 ٹیبل سپون یہ مرچ ڈال دیا، دردری سرخ مرچ. اور اس وقت آپ نمک ٹیسٹ کر لیں. تو نمک ٹیسٹ کر کے اگر کم ہو تو پانی کو ابالا آنے سے پہلے نمک ڈال جائے، تاکہ چاولوں میں اچھا مکس ہو جائے. اس کا پانی جب آپ ٹیسٹ کریں گے تو پانی میں نمک ذرا تیز ہونا چاہیے. پانی کا نمک تیز ہوگا تو چاولوں کا نمک اچھا ہوگا. اگر پانی میں نمک آپ کو برابر لگ رہا ہے تو وہ نمک کم ہے. ٹھیک ہے. ویسے ایک اندازہ ہے 1 کلو چاول میں 2 چمچ نمک ڈلتا ہے، 2 ٹیبل سپون. اور یہ 6 ہیں تو 12 چمچ نمک میں ڈال چکی ہوں اس میں. اس کے باوجود میں ٹیسٹ کر لوں گی چاولوں کو. ٹھیک ہے. یہ میں نے ٹیسٹ کر لیا ہے، لیکن ٹیسٹ کرنے سے نمک پھر بھی کم لگا. 1 چمچ میں نے اور ڈال دیا ہے. یہ چاولوں کو اچھا ابالا آ گیا ہے. یہ دیکھیں چاول دم کے قریب آ گئے ہیں. دم کے قریب آ گئے. ان کو اچھی طرح نیچے سے چمچ لگا کے ایسے، چمچ گول گول نہیں گھمانا، نیچے سے گھما کے چمچ اوپر کر کے ایسے کر کے ایسے، یہ ایسے چمچ گھمانا ہے. میری میڈ ہے وہ ہلا رہی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہلا رہی. اب دیکھیں اب میں خود ہلاؤں گی. ایسے ایسے نیچے کر کے اور ایسے سیدھا اوپر نکال لینا ہے. ایسے تینوں چاروں طرف سے ایسے کر کے نکال کے اب میں اس کو دم لگا دوں گی. یہ دیکھیں گیلا کر کے کپڑا، اور ذرا موٹا کپڑا لے لینا، گیلا کر کے اوپر دے کے اوپر ڈھکن دے دیا ہے، اور اوپر وزن رکھ دیں گے. ویٹ اتنا رکھیں گے کہ ڈھکن اچھی طرح دب جائے، بھاپ باہر نہ نکلے. چاول زیادہ ہیں، پانی کم ڈالا ہے تو بھاپ باہر نہیں نکلے گی تو چاول اچھے بنیں گے. میرے پاس ویٹ اور تو کوئی نہیں ہے، تو یہ میں تو کنڈی رکھ دوں گی اوپر. یہ دیکھیں جی دم کھول لیا ہے اور بہترین چاول تیار ہیں. یہ دیکھیں بالکل اکیلا اکیلا چاول. ماشاءاللہ سے اتنے زیادہ چاول ہیں اور بہت اچھے بنے ہیں. اور بالکل اگر ہماری ریسپی پسند آئے تو شیئر کریں، سبسکرائب کریں،
اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔